بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ قواعد کی آج ہماری نشست نمبر 23 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم اپنے اس سلسلے کے دوسرے حصے یعنی فقہ قواعد کے تطبیقی جائزہ کے سلسلے میں ایک اہم قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ہمارا قاعدہ ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 10۔ اس قاعدے کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ۔ اصول یہ ہے کہ حادث کو قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ حادث کی اضافت کی جائے گی، اس کو منسوب کیا جائے گا اس کے قریب ترین وقت کی طرف، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم مختلف عنوانات کے تحت اس قاعدے کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قاعدہ مختلف دیگر الفاظ کے ساتھ کس طرح آیا ہے، دیگر تعبیرات۔ تو یہ قاعدہ جو ہے الاصل اضافۃ الحادث الی اقرب اوقاتہ، یہ قاعدہ ان الفاظ میں بھی آپ کو ملے گا بعض کتابوں میں کہ الاصل فی کل حادث تقدیرہ باقرب زمن، تقریباً ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا۔ اسی طرح انما یحال بالحادث علی اقرب الاوقات، تو یہ قریب مفہوم کے یہ دونوں قاعدے اسی قاعدے سے ملتے جلتے ہیں۔ اب ہم دوسرا عنوان دیکھتے ہیں جس میں اس قاعدے کے الفاظ کی وضاحت کی جائے گی کہ اس قاعدے کے اندر قابل وضاحت الفاظ کون کون سے ہیں۔ دو الفاظ ایسے ہیں جن کی وضاحت یہاں ضروری ہے، ایک لفظ ہے حادث اور دوسرا لفظ ہے اقرب اوقاتہ۔ حادث یہ حدث یحدث حدوثا سے مصدر ہے، اور اس کے لغوی معنی آتے ہیں کسی چیز کا پیدا ہونا، پیش آنا۔ اصطلاحی معنی بھی یہی ہے کہ ایک چیز جو پہلے موجود نہیں تھی جب وہ وجود میں آئے گی تو کہتے ہیں کہ یہ چیز حادث ہے، یعنی ہر وہ چیز جس پر ابتداءً عدم لاحق ہو جس کو، اور بعد میں اس کو وجود آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حادث۔ جیسے علامہ علی حیدر رحمہ اللہ نے ترجمہ حادث کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ هو الشیء الذی کان غیر موجود ثم وجد، کہ جو چیز پہلے موجود نہیں تھی پھر وجود میں آ گئی۔ یا بقول علامہ جرجانی رحمہ اللہ الحادث ما یکون مسبوقا بالعدم، جو مسبوق بالعدم ہو۔ بہرحال تو اس کو کہتے ہیں حادث، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو پہلے موجود نہیں تھی اب وجود میں آ گئی ہو اس کو کہتے ہیں حادث۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اقرب اوقاتہ۔ اقرب اوقاتہ کا مطلب ہوتا ہے قریب ترین زمانہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ، کوئی حادثہ پیش آیا ہے تو گزشتہ زمانے ماضی میں اس کا سب سے قریب ترین زمانہ کون سا ہے، یہ مراد اس سے۔ اقرب اوقات کا مطلب ہے کہ حادثے یا حادث یا کوئی بھی بات جو ابھی پیش آئی ہے، وجود میں آئی ہے، اس کے گزشتہ زمانوں یا ماضی قریب میں سے جو زمانے حال کے زیادہ قریب ہو وہ کون سا زمانہ ہے، وہ مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال یہ ہے ان دو الفاظ کی مختصر وضاحت۔ اب ہم تیسرا عنوان دیکھتے ہیں کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے۔ کچھ مفہوم تو گزشتہ تفصیلات سے معلوم ہو گیا، لیکن مزید ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اس قاعدے کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ یا کسی بھی واقعہ میں یا کسی چیز کے پیش آنے کے وقت میں جو ہے جب وقت مختلف ہوتا ہے تو اس پر احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک چیز اگر ایک وقت میں وجود میں آئی ہو تو ممکن ہے اس کا حکم الگ ہو، دوسرے وقت میں پیش آئی ہو تو ممکن ہے اس کا وقت الگ ہو۔ اس لیے فقہا نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے اگر کسی چیز کے یا کسی واقعے کے وجود میں آنے پر تو اتفاق ہے، سب مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیز وجود میں آئی، لیکن اس چیز کے وقت میں اختلاف ہو کہ بھئی یہ چیز کب وجود میں آئی ہے، اور اس واقعے کے وجود میں اختلاف ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہو، ایک فریق کا کہ اس کا وجود فلاں وقت میں ہوا ہے، اور دوسرے فریق کا کہنا یہ ہو کہ بھئی یہ چیز دوسرے وقت میں وجود میں آئی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی واضح دلیل بھی نہ ہو، کوئی گواہ وغیرہ بھی موجود نہ ہو جو اس بات پر گواہی دے دے کہ بھئی یہ چیز کب وجود میں آئی ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر اس قاعدے کو دلیل بنایا جاتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے جو بھی اس واقعے کے قریب ترین زمانے کا مدعی ہوگا اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور اس حادثے یا اس واقعے کو قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا، کوئی بھی جو اس کا دعوے دار ہو۔
مثال کے طور پر ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ جو بھی چیز ہے یہ وجود میں آیا ہے سن 2015 میں، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ آیا ہے وجود میں سن 2010 میں، تو جو سن 2015 والا ہے اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ زمانے حال اور پریزنٹ کے زیادہ قریب ہے، اور زمانے 2010 کا جو زمانہ ہے وہ دور کا زمانہ ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا. تو یہ ایک اصول ہے. ہاں اگر دلائل گواہ موجود ہو وہ تو بات الگ ہے، لیکن گواہ نہ ہو تو پھر اس اصول پر عمل کیا جائے گا اور اس واقعے کو یا اس چیز کو قریب ترین زمانے کی طرف جو ہے وہ منسوخ کیا جائے گا. تو یہ ہے اس قاعدے کا مفہوم. انشاءاللہ فقہ کے اندر اس کا کیا اثرات ہوں گے وہ آگے ہم 2-3 مثالیں اس کی پڑھیں گے، تو وہاں سے ہمیں اس کی جو ہے مزید تفصیلات سمجھ آ جائے گی. اگلا عنوان ہے قاعدے کی دلیل، کہ یہ قاعدہ کہاں سے ماخوذ اور مستنبط ہے. اس قاعدے کے بنیادی جو ماخذ ہے وہ یوں سمجھا جائے کہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب کسی چیز یا کسی واقعے کے وقت میں اختلاف ہو جائے، ایک فریق یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ یہ دور کے زمانے میں وجود میں آیا ہے، اور دوسرا فریق دعویٰ کرتا ہو کہ نہیں یہ ابھی قریب کے زمانے میں وجود میں آیا ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر ہم غور کریں تو قریبی زمانے کے اندر دونوں متفق ہے کہ قریبی زمانے میں وہ چیز وجود میں آئی تھی، اور جو بعید کا زمانہ ہے اس میں اختلاف ہے. ایک فریق دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وقت وجود میں آئی تھی، اور دوسرا فریق دعویٰ کر رہا ہے کہ اس وقت وجود میں نہیں آئی تھی. تو اختلافی صورتحال میں جب کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جو اتفاقی صورتحال ہے اس کو لے لیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اس پر دونوں متفق ہے کہ ہاں اس زمانے میں یہ چیز موجود تھی. مثال کے طور پر دو فریقین کا اختلاف ہے. ایک فریق کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز سن 2010 میں وجود میں آئی تھی، دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں سن 2010 میں نہیں تھی، سن 2015 میں وجود میں آئی ہے. اب سن 2015 میں وہ چیز موجود تھی یا نہیں، اس بات پر دونوں متفق ہے کہ ہاں موجود تھی، کیونکہ سن 2015 والا تو ویسے بھی کہہ رہا ہے کہ سن 2015 میں وجود میں آئی تھی، اور 2010 والا بھی مان رہا ہے کہ ہاں 2015 میں یہ چیز موجود تھی. لیکن 2010 والی بات تو وہ صرف ایک فریق مان رہا ہے کہ اس وقت چیز موجود تھی، اور 2015 والے میں دونوں چونکہ مان رہے ہیں، تو اس لیے اتفاقی بات کو لے لیا جائے گا، اور اختلافی بات کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ اس قاعدے کی بنیادی ایک اجتہادی دلیل ہے. اگلا جو عنوان ہے 5واں، وہ ہے قاعدے کی 2 شرائط. یہ جو قاعدہ ہے جس پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ کسی بھی واقعہ یا حادثے کو گزشتہ زمانے میں سے جو قریب ترین زمانہ ہوگا اس کی طرف اس کو منسوخ کیا جائے گا، اس کے لیے 2 شرائط کا پائے جانا ضروری ہے. اگر یہ 2 شرائط نہیں پائی جائے گی تو اس قاعدے پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو ان 2 شرائط کا پائے جانا اس قاعدے پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے. پہلی شرط ہے حدوث پر اتفاق، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوسرے اصول کا نقض لازم نہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے حدوث پر اتفاق کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین اس بات پر متفق ہو کہ یہ چیز جو ہے وجود میں تو آ چکی ہے، لیکن صرف وقت میں اختلاف ہو. ایک کہتا ہے کہ فلاں وقت میں وجود میں آئی، دوسرا کہتا ہے کہ دوسرے وقت میں وجود میں آئی. تو تب اس قاعدے پر عمل کیا جائے گا. یعنی اس چیز کے وجود میں حدوث میں آنے پر متفق ہو دونوں، صرف وقت میں اختلاف ہو. یہ پہلی شرط ہے. اگر دونوں اس کے حدوث میں ہی اختلاف کر رہے ہیں، وقت میں اختلاف نہیں کر رہے، بلکہ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ چیز وجود میں آ چکی ہے اور دوسرے کہتا ہے کہ نہیں آئی، ایسی صورتحال میں یہ قاعدہ وہاں اپلائی نہیں ہوگا. وہاں مدعی پر گواہ لازم ہے اور مدعی پر. بہرحال وہاں پھر الاصل فی الصفات العارضۃ العدم اور فی الصفات الاصلیۃ الوجود والا قاعدہ بھی مرتب ہو سکتا ہے. بہرحال اگر کسی چیز کے وجود میں آنے نہ آنے میں اختلاف ہو تو اس قاعدے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اگر ایک چیز، اس قاعدے کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے کہ ایک چیز کے وجود میں آنے پر تو اتفاق ہے، لیکن اس کے وقت میں اختلاف ہو کہ کس وقت وجود میں آئی ہے، تب یہ قاعدہ وہاں اپلائی ہوگا. دوسری شرط ہے کہ دوسرے کسی اصول کا نقض لازم نہ ہے. یعنی اس قاعدے پر تب عمل کیا جائے گا جب اس کی وجہ سے کسی دوسرے شریعت کے کسی دوسرے قاعدہ کلیہ کا نقض لازم نہ ہے اور توڑنا لازم نہ ہے. اگر اس قاعدے پر آپ عمل کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہے کسی دوسرے اصول کا نقض لازم آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے نا کہ لأن الظاہر لا يصلح حجتا لابطال ما كان ثابتا، کہ جو چیز پہلے سے ثابت شدہ ہو اس کے ابطال کے لیے کوئی اور قاعدہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو بہرحال اس قاعدے پر عمل کرنے کے نتیجے میں اگر شریعت کے کسی دوسرے قاعدے کا نقض اور توڑ لازم آتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ اس قاعدے کے لیے 2 بنیادی اور اہم شرائط. اب ہم اس قاعدے کے جو ہے اس ایک اور عنوان کو دیکھتے ہیں، اس کی مثالیں، فقہی مثالیں.
ویسے تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ 3 مثالیں ذہن میں رکھ لے تو کافی ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ بیوہ اور شوہر کے دیگر ورثاء میں اختلاف ہو جائے۔ اس سے پہلے یہ بات اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وراثت کے لیے میاں بیوی کا دین اور عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی مسلمان ہے اور اس کی بیوی نصرانی یعنی عیسائی ہے اور پھر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، اگرچہ یہ نکاح جائز ہے کیونکہ نصارہ کے ساتھ نکاح جائز ہے اگر حقیقت میں وہ نصرانی ہے، لیکن وراثت ان میں جاری نہیں ہوگی۔ اب ہوا اس طرح کہ ایک شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کے انتقال تک جو ہے اس کی بیوی جو تھی وہ نصرانی تھی، عیسائی تھی، یا مطلب یہ معلوم نہیں ہے کہ، لیکن پہلے یہ معلوم تھا کہ بھئی شوہر کی زندگی میں اس کی بیوی عیسائی تھی، اس بات پر تو سب مانتے ہیں کہ بھئی عیسائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ آئی اور شوہر کے جو دیگر ورثاء ہے، بیٹے ہیں یا جو بھی ہے، ان کو کہتی ہے کہ بھئی میں تو اپنے شوہر کی زندگی میں ہی مسلمان ہو گئی تھی، لہٰذا شوہر کے مرنے کے وقت چونکہ میں مسلمان تھی مجھے بھی اس کی وراثت ملنی چاہیے۔ لیکن اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں، تم مسلمان تو ہوئی ہو لیکن شوہر کے مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے وقت تم عیسائی تھی لہٰذا تمہیں وراثت نہیں ملے گی۔ اب بیوہ کے مسلمان ہونے پر دونوں کا اتفاق ہے، شوہر کے ورثاء کا بھی اور بیوہ کا بھی، لیکن وقت میں اختلاف ہے۔ بیوہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کی زندگی میں مسلمان ہو گئی تھی، ورثاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، شوہر کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہو۔ تو چونکہ ورثاء قریب ترین وقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس واقعے کو یا مسلمان ہونے کو شوہر کے مرنے کے بعد کی طرف منسوخ کیا جائے گا اور عورت کو میراث نہیں ملے گی۔ ہاں، عورت کے پاس گواہ ہے تو الگ بات ہے، گواہ کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ہے اس کا فقہی مسئلہ۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کے کئی مسائل ہیں۔ والد نے بیٹے کی چیز بیچ دی، مثال کے طور پر ایک والد کو شرعاً اختیار ہوتا ہے کہ اپنی نابالغ کی کوئی چیز بیچ دے، فروخت کر دے، ٹھیک ہے، لیکن بالغ اولاد کی چیز تو عام حالات میں فروخت نہیں کر سکتا۔ بہرحال ایک والد نے اپنے بیٹے کی کوئی چیز بیچ دی، بالغ ہونے کے بعد بیٹا گیا اور اس نے اس آدمی جس نے وہ چیز خریدی تھی اس آدمی کو کہا کہ میں اس بے کو ختم کرتا ہوں، میرے والد صاحب نے آپ پر جو میری چیز بیچی تھی یہ میرے بالغ ہونے کے بعد بیچی تھی، لہٰذا بالغ ہونے کے بعد تو والد صاحب کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی چیز بیچے، لہٰذا میں آپ سے یہ اپنی چیز واپس لینا چاہتا ہوں۔ لیکن سامنے والا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، آپ کے والد صاحب نے یہ چیز اس وقت بیچی تھی جب آپ نابالغ تھے، لہٰذا اب آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اب اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ اس کے بچے کے والد نے یہ چیز کب بیچی تھی۔ بیٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے بالغ ہونے کے بعد بیچی ہے، لہٰذا یہ معاملہ کینسل کرتا ہوں میں، اور وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بالغ ہونے کے پہلے۔ تو ایسی صورت میں چونکہ بیٹا قریب ترین وقت کی طرف بات کو منسوخ کر رہا ہے تو بیٹے کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، اگر گواہ موجود ہو یا والد صاحب آ کر گواہی دے دے تو وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے خیار شرط میں معاملہ ختم کرنے میں اختلاف، یعنی دو آدمی نے معاملہ کر دیا خرید و فروخت کا اور پھر دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اچھا، ایک آدمی نے اپنے لیے خیار شرط رکھا 3 دنوں کا کہ مثلا خریدار نے کہا کہ 3 دنوں تک مجھے اختیار ہے، اگر میں نے اس کو ختم کر دیا تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب 3 دن جب ختم ہوئے اس کے بعد دونوں ملے تو خریدار کہتا ہے کہ میں نے 3 دنوں کے اندر اندر ہی معاملہ ختم کر دیا تھا، میں اس پر راضی نہیں ہوں، اور فروخت کنندہ کہتا ہے کہ نہیں، ان 3 دنوں میں آپ نے ختم نہیں کیا تھا، 3 دنوں کے بعد آج آپ ختم کر رہے ہو۔ تو چونکہ جو دوسرا آدمی ہے وہ اس کو قریب ترین وقت کی طرف منسوخ کر رہا ہے، آج کی طرف، تو اسی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور خریدار جو کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ 3 دنوں کے اندر پہلے ہی ختم کیا تھا تو وہ چونکہ دور کے زمانے کو لے رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ اور ایسی صورت میں ہاں اس کے پاس گواہ ہے تو الگ بات، گواہ نہیں ہے تو پھر ہم ایسی صورت میں دوسرے آدمی کے قول کو لیں گے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آج ختم کر رہے ہو لہٰذا تمہیں معاملہ ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے، جو خیار شرط کی مدت تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے کب کی، لہٰذا ایسی صورت میں معاملہ ختم کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی کچھ مثالیں، باقی مثالیں آپ جو ہے وہ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مسائل جو ہے اس قاعدے سے مستثنا بھی ہے، خارج بھی ہے، جس میں قریب ترین کے بجائے دور کے زمانے کی طرف جو ہے وہ چیز کو منسوخ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو جس کا تذکرہ فقہا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اس یہاں پر تفریحات میں جو ہم نے پہلی مثال پڑھی تھی بیوہ اور شوہر کے دیگر ورثاء میں اختلاف، اس کو ذرا الٹ کر کے سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے عیسائی اور اس کی بیوی جو ہے جو عیسائی تھی، اس کی مطلب دونوں عیسائی تھے، میاں بیوی دونوں عیسائی تھے۔ اچھا، دونوں جب عیسائی تھے، شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کے انتقال کے بعد جو ہے وہ اچھا یہ اس کی شوہر کی جو بیوی ہے وہ پہلے عیسائی تھی لیکن اب مسلمان ہے،
ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں عیسائی تھے، لیکن اب اس کی بیوی مسلمان ہے اور شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس مسئلے کا. اب ہوا اس طرح کہ بیوہ آئی اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ شوہر کے مرنے کے وقت میں عیسائی تھی، لہٰذا مجھے میراث ملنی چاہیے، کیونکہ شوہر بھی عیسائی تھا، میں بھی اس وقت عیسائی تھی، مجھے میراث دے دیا جائے. میں نے شوہر کے مرنے کے بعد میں اسلام لائی ہوں. اور اس کے ورثاء کہتے ہیں کہ نہیں، تم جو ہے شوہر کے زندگی میں ہی شوہر کی زندگی میں ہی اسلام لائی تھی، لہٰذا شوہر کے مرنے کے وقت تم مسلمان تھی، شوہر عیسائی تھا، تمہیں میراث نہیں ملے گا کیونکہ دین تم لوگ کا الگ الگ ہے. اب یہاں پر ورثاء دور کے زمانے کی طرف عورت کے اسلام کو منسوب کر رہے ہیں، وہ ہے شوہر کی زندگی، اور عورت جو ہے وہ قریب ترین وقت کی طرف اس کی منسوب کر رہی ہے اپنے اسلام کی، کہ میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں، اس کی زندگی میں مسلمان نہیں ہوئی تھی. تو ایسی صورتحال میں علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قریب ترین وقت کی طرف منسوب ہو اور عورت کو میراث ملنی چاہیے، لیکن اس بات علماء نے کہا کہ نہیں، ورثاء کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس عورت کے اسلام کو اس زمانے کی طرف منسوب کیا جائے گا جو یعنی شوہر کی زندگی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا. اور اس کی وجہ علماء نے الگ لکھی ہے کہ بہت سارے قواعد ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح آیا ہے، مستثنا ہے، اور بھی اس طرح کے مسائل اس قاعدے سے مستثنا ہے. لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس سے بہت سارے مسائل جو ہے وہ خارج ہے. جیسے ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا وہ الیقین لا یزول بالشک کی وجہ سے مستثنا ہے، کہ عورت کا مسلمان ہونا تو یقین سے ثابت ہے، لیکن کب اس کو مسلمان ہوئی ہے اس بات میں شک ہے، لہٰذا عورت کی شک کی بنیاد پر عورت کو وارث نہیں قرار دیا جا سکتا. اور بھی اس طرح کے کئی مسائل ہیں جس کو آپ جو ہے تفصیلی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں.